دیکھنے اور سننے والوں کو عبداللہ ملک کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی اور پروگرام ہے سیاست بخیر۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے، سلامت رکھے، خوشحال رکھے۔ آج ہم بات کریں گے جن موضوعات پر، وہ ہیں سیاست، معیشت اور معاشرت، اور ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا لیجنڈری پینل موجود ہے۔ میرے دائیں طرف میاں حبیب صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، خود بھی انالسٹ ہیں اور میزبان بھی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نہایت ہی ہمارے منجے ہوئے اکانومسٹ، ہمارے سینئر جرنلسٹ، اور ماشاءاللہ کئی جہانیوں سے وابستہ ہیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ۔ ان کا نام ہے فاخر ملک۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ ناظرین، آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سیاست بڑی عروج پہ رہی۔ کیا کرنا تھا کہ فواد چودھری گرفتار ہو گئے، اس کے بعد ایک ایسا طوفان آیا کہ جناب عمران صاحب کو گرفتار کیا جانے لگا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور رات گیا تھا کہ یہ ٹیلی ویژن چینلوں پر یہ خبر چھائی رہی، اور کل کا جو موضوع تھا یہی تھا کہ شاید کوئی بہت بڑا مجرم پکڑا گیا اور اس سے جو ریکوری ہونی ہے وہ پاکستان کا جتنا بجٹ ہے IMF سے زیادہ اس سے ریکور ہو جانا ہے۔ کیا یہ سب کچھ جائز تھا؟ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا نقصان کس کو ہوا؟ جو آنے والا جو رجیم ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں ہمارے دوست نقوی صاحب CM بنے ہیں، کیا ان کے لیے کل کا دن جو تھا وہ اچھا تھا یا برا تھا؟ یہ تمام موضوعات ہیں، اور یہ چیز ہم سارے کا سارا معاملہ اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے۔ ان کی اس پہ کیا رائے ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر یہ طے کرنا آپ کا کام ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ آپ نے سنا ہے، کیا وہ صحیح ہے، غلط ہے، یا اس پہ کوئی اور بہتری لائی جا سکتی ہے۔ جی میاں صاحب کل فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے، آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، لائر بھی ہیں، میڈیا کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے، اور PTI کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، وزیر اطلاعات بھی رہے۔ لگ رہا تھا کہ شاید فواد چودھری ہی ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، اگر وہ فواد چودھری گرفتار کر لیں گے تو PTI کی ساتھ ساتھ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت شکریہ۔ اصل میں اتنا بڑا وسیع سوال ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ جی ایک تو دیکھیں کہ اس کا جو ہے نا، جو حکومت چاہتی تھی، حکومت بھی اس میں کامیاب رہی ہے کہ وہ ایک خوف پیدا کرنا چاہتی تھی۔ وہ فواد چودھری کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینا چاہ رہی تھی کہ ہم جس کو جس وقت مرضی چاہیں گرفتار کر لیں، اور اب ان کے سر پر جو ایک چھتر چھایا تھی حکومتوں کی وہ ختم ہوگی۔ ملک صاحب ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اس سے قبل چودھری پرویز بھائی جب CM تھے نا، تو ذرا سا پتہ ہلتا تھا نا اسلام آباد سے تو ربٹل آتا تھا فوری طور پر پنجاب سے، اور خاص کر کے پنجاب کی جو انسداد رشوت ستانی کا محکمہ تھا وہ بڑا ایکٹیو تھا، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے کیسز بھی کیے، اور جس کی وجہ سے تقریباً پیرلل معاملہ چل رہے تھے اور کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یہ ہوا کہ جب سے یہ حکومتیں ختم ہوئیں تو انہوں نے اب ٹیسٹر لگا کے چیک کیا ہے کہ اچھا یہ کتنا رد عمل آتا ہے۔ تو سیاست میں لیکن میاں صاحب آپ کہہ تو صحیح رہے ہیں، لیکن جتنا کل اس کا رد عمل آیا، اور آج جو میں نے مختلف کالم نگاروں کے کالم پڑھے، اس میں تو حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور جس انداز میں وہ FIR کا اندراج ہوا، جس انداز میں وہ پکڑے گئے، اور جو اس FIR میں سیکشن لگایا گیا وہ تو بڑا بھونڈا سا ہے۔ اصل میں ملک صاحب آپ نے درست کہا کہ حکومت سے جو غلطی ہوئی نا، انہوں نے ایکشن بڑا زبردست کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو وہ ٹیرر پھیلانا چاہتے تھے وہ انہوں نے پھیلا دیا ہے۔ وہ تحریک انصاف کے ورکرز کو اور تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ اب آپ پر ہاتھ ڈلنے والا ہے، امن و امان سے رہنا اور کینڈے میں رہنا۔ اس میں تو وہ کامیاب ہو، لیکن وہ واقعی اتنا عجیب و غریب قسم کا بھونڈا الزام ہے، اور اس پہ اتنی خوفناک دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا کہ واقعی اس پہ شرم آتی ہے۔ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی، ان کی ذات بھی کنٹروورشل ہو گئی ہے؟ نہیں خیر، وہ تو پہلے دن سے ہی کنٹروورشل تھے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہی کنٹروورسی میں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنے رد عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ اچھا میری بات نہیں، اس میں محسن نقوی گناہ گار نہیں ہے، یہ اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا ہے، اسلام آباد کی پولیس نے گرفتار کیا۔ یہاں سے کہنا جس انداز میں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس سے تو انہوں نے پوچھا نہیں تھا، پنجاب پولیس نے جب بھی کوئی باہر کی پولیس آتی ہے ایسے لوکل پنجاب پولیس نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور پوری طریقے سے ان کو جس طریقے سے اچھا اس کا نا ایک آپ نے معاشرت کی بات کی ہے، اس میں ایک معاشرتی پہلو بھی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں انہیں جان بوجھ کر جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اور پھر لاہور کی سڑکوں پر گھمایا گیا،
اصل میں یہ تذلیل کرنے والی بات ہوتی ہے. پھر ان کے دونوں ہاتھوں میں آپ کے ہتھکڑی کہنے کا لگائی گئی. مسئلہ آپ کے کہنے میری کا بات مسئلہ سنیں. جی جی ان کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی گئی. پھر پہلے ان کو جو ہے وہ کینٹ کچہری پیش کیا گیا, پھر وہاں سے ان کو جو ہے سروسز ہاسپٹل لے جایا فاخر گیا. ملک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میری بات جی سنیں جی ایک جی منٹ. جی اس کے بعد جب انہیں اسلام آباد پیش کیا گیا کہ ان کے منہ پہ اوپر کپڑا کپڑا ڈال چڑھایا کے, گیا. تو یہ اصل میں یہ جان بوجھ کے ایسا کیا جائے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل کو جب ان کی حکومت آئے گی اور وہ وکٹم ہوں گے تو پھر میرا خیال شاید منہ کالا کر کے پیش کرنے والی بات باقی رہ جائے گی. تو یہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے سیاستدانوں کو. اس نے دیکھیں معاملہ ٹھیک ہے, سارے آپ کا حربے ٹیک استعمال کرتے لیتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ایک موجود ہے معاشرتی جی پہلو جی جو ہے اس کو ہمارے ساتھ مد نظر فاخر رکھنا ملک چاہیے. صاحب. ملک صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ نے کئی بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی دیکھا ہے. بابا نصر اللہ صاحب کے ساتھ تو بیٹھتے رہے ہیں, ملک قاسم صاحب آپ کو تعلق رہا ہے, ملک مراج خالد صاحب کو آپ نے ساتھ, بے نظیر بھٹو کو آپ نے دیکھا ہے. اب دیکھیں کہ جو وہ سیاست جس کا خاتمہ 2006 میں ہو گیا تھا, جو جب سی او ڈی سائن کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب نے, تو اس سے یہی تھا کہ سیاست میں تلخیوں کو کم کیا جائے اور سیاست میں ایک رواداری کو فروغ دیا جائے. اس ایرا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر وہی سیاست واپس آ رہی ہے انتقامی کارروائیوں والا. تو آپ کیا کہتے ہیں فواد چودھری والی گرفتاری کے اوپر؟ ملک صاحب بات یہ ہے, آپ پوری لائف کو جو گزارتے ہیں کسی منضبط طریقے سے, جی جی کسی دائرہ کار کے اندر, کوئی آئین کے اندر, کوئی قانون کے اندر, لیکن آپ قدرتی طور پہ جب کسی قانون کی آپ وائلیشن کرتے ہیں, ایک بنے بنائے دستور کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں, تو اس کا آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. خلاف فطرت آپ کام کر کے دیکھیں, یہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ دیکھ جی لیں. جی وہ بھی میرا بڑا خطرناک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پوری سیاست کو گدلا کرتے ہیں جی جی تو پھر سزا تو آپ کو ملے گی, لیکن سزا ملنے کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ سزا اتنی ملنی چاہیے جتنی اس نے غلط جرم کیا ہے. اگر آپ تذلیل کریں غلط ہے, اگر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہم ہی ہیں تو یہ بھی غلط ہے. تو ملک صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ ایف آئی آر تو کروائی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے, لیکن جو بینڈ باجے بجا رہے تھے وہ تو حکومت والے بجا رہے تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے بنیادی طور پہ آپ تحریک انصاف کا مسلسل ایک جو الارم ہے وہ دیکھیں وہ کس طرح بج رہا ہے. وہ انہوں نے بنیاد ہی نفرت پہ رکھی ہے, جی جی بنیاد ہی اختلاف پہ رکھی ہے. کہیں بھی آپ کو ان کی طرف سے جی جی مثبت بات سامنے نہیں آتی. ہر جی چیز پہ وہ ان کا اعتراض ہے. اعتراض اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ نفی کرنے میں فائدہ ہے. جب آپ کی پالیسی نفی کی ہوگی تو پھر آپ اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے. ابھی کل کی بات ہے, کوئی زیادہ وقت تو نہیں گزرا, 5 سال پہلے یہ سارا کچھ ادھر سے ہو رہا تھا. تحریک انصاف کی حکومت سارا کچھ کر رہی سر, تھی. انتقام در انتقام پھر ہم کہاں جا کر روکیں گے؟ سر اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ڈائیلاگ کریں. تمام سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ کرنے کا وقت انہوں نے گنوا دیا. جی جی تحریک انصاف کے پاس وقت تھا جب قومی اسمبلی میں چاہے انہوں نے, لیکن مجھے آج ایک ہوپ ملک صاحب نظر آئی ہے. میں نے آج بیان پڑھا ہے خواجہ سعد رفیق کا. خواجہ سعد رفیق آپ کو سیزنل پولیٹیشین ہے, ورکنگ کلاس سے اٹھ کے آئے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت بات کیا. انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی اپوننٹ بھی, اگر مخالف بھی پکڑا جائے تو اس کے پکڑنے پہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے. اس کا مطلب ہے مسلم نون میں آج بھی کوئی اعتدال پسند لیڈر موجود ہیں. دیکھیں تحریک انصاف میں بڑے معتدل لیڈر موجود ہیں جنہوں نے عمران خان کو سمجھایا تھا کہ یہ گورنمنٹس نہ توڑیں. جی جی یہ انہوں نے سمجھایا تھا گورنمنٹس نہ توڑیں, آپ کے پاس یہ سایہ رہنا چاہیے. عمران خان نہیں مانے. تو ایز اے اینالسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے غلطی کی ہے؟ دیکھیں عمران خان نے ایک نہیں غلطی کی, بے شمار غلطیاں کی. جی جی پرٹیکولرلی جب آپ کو ڈائیلاگ کا موقع ملا, جب بھی ملا تھا تب آپ ڈائیلاگ کرتے, تب آپ نے موقع گوا دیا. تو کیا جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں اور اسپیکر نے وہ استعفے قبول کر کے, کیا انہوں نے غلطی نہیں کی؟ میں اس کو بھی غلطی سمجھتا ہوں. اس لیے غلطی سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کا راستہ جب بھی بند کریں گے نقصان ہوگا. یہ ڈائیلاگ کا راستہ بند کیا تو ہے. ملک صاحب شروع کون کروائے گا پھر ڈائیلاگ؟ دیکھیں یہ تو آپس میں صف آ رہا ہے. دیکھیں یہ میں گزارش کر جی رہا جی ہوں کہ پچھلے 4 سال 5 سال میں, جب سے یہ 5 سال دور آیا ہے, اس میں 3.25 سال ان کے ہیں. 3.25 سال میں کیا ہوتا رہا؟ آپ جو فصل کاشت کریں گے وہی کاٹیں گے نا. کوئی نئی فصل تو آپ نے کاشت نہیں کی. وہ نفرت کی جو آپ نے فصل کاشت کی تھی اس کو آپ کاٹ رہے ہیں. اور اس میں تو ملک صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ جو پچھلے 4.25 سالوں میں جس میں ہمارے جو پالیٹیشین ہیں ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی ہے, لیکن کیا اس اگر اب نون لیگ کی سے ایک پی ڈی ایم کی حکومت ہے آج کل, تو اگر کوئی وہی یہ وتیرہ وہی رکھیں گے
تو پھر اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ گزارش یہ ہے کہ دنیا میں بیک چینل مذاکرات ہوتے ہیں. ابھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت. اگر ایک سٹنگ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، سٹنگ وزیر اعظم ان سے بات نہیں کروں گا، مودی سے بات کر لوں گا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کس طرح ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں؟ ڈائیلاگ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ بیک چینل کھولیں اور بات کریں دونوں طرف سینر. تو کیا آپ اس حق میں ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں یا ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پروسیس میں کسی سیاستدان کو ہمیشہ کے لیے نہل کر دیا جائے؟ کیا آپ کی کیا نہیں، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. جی جی سیاست کے دروازے کھلے رہتے ہیں، کھلے رہنے چاہیے. آپ نے ابھی نواز کا ذکر کیا. جی جی بھائی بینظیر بھٹو بھی وہاں جاتی تھی، نواز شریف بھی جاتا تھا. یہ ایک صلاحیت ہے، وہ صلاحیت اب مفقود ہوتی جا رہی ہے. وہ قوتیں جو اتحاد چاہتی ہیں، جو قوتیں مثبت رویے رکھتی ہیں، ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا. میاں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی. جیسے ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اگر ہماری سیاست میں ٹھہراؤ نہیں آتا اور یہ کنفیڈریشن کی سیاست جاری رہتی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یا براہ راست ہماری عوام کو؟ دیکھیں بھگت تو عوام رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ نقصان تو عوام کو ہو رہا ہے. پھر ظاہر ہے ملک کو نقصان ہوگا تو سب کو نقصان ہوگا. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ سیاست پل رہی ہے، سیاست جو ہے وہ چمک رہی ہے. ہر آنے والے دن میں دونوں کی جی جی. سیاست چمک رہی ہے، اور سفر کون کر رہے ہیں؟ وہ عوام کر رہے ہیں، اور ملک کر رہا ہے. ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. ان کی سیاست کے للے تللے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ تو بلکہ ان کو سوٹ کرتا ہے، یہ کنفیڈریشن جو ہے سوٹ کر رہی ہے ان کو. دیکھیں کہ دونوں پاکستان میں ان کے پاس کرنے کے لیے کام تو ہے نہیں، نہ کسی کے پاس بھی کارکردگی دکھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں تو ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں جی تو کیا الیکشن مسائل کا حل ہے؟ یا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس کاؤنٹر نیریٹو ہے، کوئی پلان ہے معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، یا جو گورننس بیڈ گورننس، اس چیز پہ آپ کیا کہتے نہیں، ہیں؟ میرا نہیں خیال کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. سارے جو ہیں وہ ہوا میں تیر چلاتے ہیں اور اپنی نا زبان دا کھٹیا کھاندے نے. ٹھیک ہے، زبانی باتیں ہیں، ڈائلاگ ہیں، وہ بڑے بڑے بڑکے ہیں ان کے پاس، اور عوام کو لڑائی دکھا کے جو ہے وہ ان کے جذبات کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. کسی نے ابھی تک، ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں ملک ڈیفالٹ کے دوراہے پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، معیشت آپ کی تباہ ہو گئی ہے. وہ ہم معیشت پہ اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر یہ آپ کا بتائیے نہیں گا ہے، جو لوگ دہشت گردی آپ کے سر پر ہے. آپ کے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. پاکستان کے خلاف میاں اتنی صاحب بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، ہماری قومی اس سلامتی داؤ تمام پر لگی صورت ہوئی ہے. حال کی جو نیگیٹیوٹی ہے یا جس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، جس کا اثر پڑ رہا ہے، وہ تو عوام پہ پڑ رہا ہے. لیکن عوام سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پھر ان لوگوں کے پیچھے چل پڑیں گے تو کیا ہوگا اس کا؟ اچھا دیکھیں نا، یہی بات ہے جی کہ جی. اصل میں عوام کو شعور آنا چاہیے کہ وہ بجائے کہ ان کے لڑائی جھگڑے سے متاثر ہو کے کہیں یہ بندہ ٹھیک سر ہے، یہ شعور نہیں. کون دے گا اچھا پھر؟ نہیں، دیکھیں نا، بات وہ یہ کہ تو ہم آپس دیں میں گے بیٹھ شعور. کے تیار کرنے کے لیے، نہیں بات دیکھیں، کرنے کے لیے. بڑا فرق، یہ سوشل میڈیا بہت کچھ جو ہے نا بہت کچھ بدل گیا ہے، اور میڈیا نے بھی بڑا اس میں رول ادا کیا ہے. اب دیکھیں کہ بات اصل میں ان کو ننگا کرنے کی ہے، ان کو لوگوں کو یہ سمجھانے کی ہے کہ بھائی ان کی باتوں پر نہ جائیں. آپ یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو پوچھیں ان سے، بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے کیا کیا تھا، اب آپ کیا کریں گے، آپ کے پاس پروگرام کیا ہے؟ ملک صاحب، پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جن کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں، جن کو شعور دینے کی بات کرتے ہیں، جن کے مہنگائی کی بات کرتے ہیں، جن کو ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں، جن کو تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں ہم ان کو بات کرتے ہیں، جن کے پاس صاف پانی پینے کا نہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں. تو اچھا، جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ پھر وہ جو لوگ ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں، عوام تو ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے. آوے بھی آوے جاوے بھی جاتے، بنے گا کی؟ ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ قبلہ ابھی ایک دن میں خراب نہیں ہوا. یہ قبلے کو درست کرنے کے لیے ایسے ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے جو معاملات کو صحیح طریقے پہ چلا سکے. سیاستدان بڑی حد تک ناکام رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کے بغیر آپ ملک نہیں چلا سکتے. آپ کو دنیا نہیں مانتی. تو اس کا سر وہ کہتے ہیں کہ اس جمہوریت کا فائدہ کیا ہے جو ڈیلیوری نہیں کر پا رہی؟ اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں. جب سی او ڈی ہوا تھا لندن میں، جی کیوں ہوا تھا؟ جی جی. آخر وہ لوگ سیاستدان ہی تھے جنہوں نے سی او ڈی کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا کہ اس ملک کو بہتر کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے جو غیر سیاسی اس ملک میں کلچر نہیں، جو غیر سیاسی قوتیں ہیں اس ملک میں، وہ ذمہ دار ہیں اس سارے کرائسس کی. اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو 4.25 سال پہلے جس طرح عمران خان صاحب آئے تھے اور جس طرح حاکم وقت نے، میں انہیں حاکم ہی کہوں گا، حاکم وقت نے اپنی غلطیاں تسلیم کی، اسی طرح سیاستدانوں کو اپنی غلطیاں اچھا آپ نے بات کی نا سی او ڈی، میں نے بھی انٹرویو میں بات کی تھی
کہ COD سائن کرنے کے بعد ہماری سیاست میں ٹھہراؤ آیا، اور 2008 کے الیکشن 2013 تک گئے، پھر 2013 کے 18 تک گئے. جو 2 کنزیکٹیو ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت حکومتیں آئیں، انہوں نے ڈیلیور بھی کیا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں ہوئی. بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور آتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ: قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد الستار ایدھی، نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان. اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی، جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل. اسپیشل ٹی وی، پاکستان کی سوچ. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب، شاندار لائبریری، آرام دہ کیفیٹیریا، ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نساء گرلز کالجز داخلے جاری ہیں. FSc پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ICS، ICOM، FA، BCom، BSc، BA. نساء گرلز کالجز 91C سیٹلائٹ ٹاؤن نیئر ظفر بک ڈیپو سرگودھا. ویلکم بیک. ملک صاحب بات کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو گدلا پن آ گیا ہے، یہ جو گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے. مطلب آپ ایک صحافی کے طور پر کالم لکھتے ہیں اور رات کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو میل ہے وہ چوک ہوا ہوتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے سیاستدان، ہماری سول سوسائٹی، ہمارا میڈیا، یا کوئی اور؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ سسٹم کی بات ہے. جن لوگوں نے یہ سسٹم بنایا ہے، یہ سسٹم، اس میں فالٹ لائن کافی ساری ہیں، ان کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کیوں وکٹمائزیشن ہوتی ہے. آپ 4.25 سال پہلے جب عمران خان آئے تھے یا آ رہے تھے تو اس وقت کیا ماحول تھا؟ اور ان 4 سالوں میں آپ خود بتا رہے ہیں کہ ڈلیوری کوئی نہیں ہوئی، عوام مایوس ہو گئے. سر جب گیٹ نمبر 4 سے لوگ آئیں گے، میں یہی گزارش کر رہا تھا نا، میں غیر سیاسی قوتوں کی بات کر رہا تھا، وہ لائے، اور یہ تجربہ میرا خیال اب ان کا آخری ہونا چاہیے. یہ ناکام ہو گیا. یہ فیکٹ ہے کہ تحریک انصاف ڈلیور نہیں کر سکی. لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف نہیں ڈلیور کر سکی تو کیوں نہیں کر سکی؟ اس کا جواب آپ کو تلاش کر لیں. اس کا جواب دیا باجوہ صاحب نے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں. اب کب تک ناکامی کا بوجھ برداشت کرتے رہیں گے؟ اور ایک منٹ بات پوری کر لیں. یہ ناکامی کا جو بوجھ ہے یہ تسلسل میں ہے. پچھلے 70 سال سے یہ تسلسل میں ہے. ایک ہی قوت یا ایک ہی قوتوں کے ساتھ جو لوگ ہیں وہی آ رہے ہیں، ان کے نامزد کردہ لوگ آ رہے ہیں، وہ کسی جماعت میں ہوں. جب تک یہ آپ ختم نہیں کریں گے، اس ملک میں امن بھی نہیں آئے گا، استحکام بھی نہیں آئے گا، اس ملک کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جب تک نہیں آئے گا
یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، وگرنہ انتشار بڑھتا رہے. میاں صاحب عدم برداشت کا کلچر پہلے تو معاشرے میں بھی تھا، اب سیاست میں بھی آ گیا. ہم اپنے اپوننٹ کو کیوں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ مثلا جو حکومت ہوتی ہے، اپوزیشن کا سارا جب ملبہ اس پہ جاتا ہے نقصان اس کو ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو ابھی بھی وقت ہے کہ سیاست، چونکہ آگے الیکشن آنے، اپنے اصلاحات کرنی ہے، اگر کل اسی قسم کا سینیریو چلتا ہے اور عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت نہیں ملتی تو 5 سال پھر ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ تو اس کے خاتمے کے لیے شروعات کس کو کرنی چاہیے؟ ملک صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے نا وہ منافقوں کا معاشرہ ہے. یہاں منافقت جو ہے نا وہ عروج پر ہے. یہاں کوئی اعزاز پانے کے لیے آپ کو بہت بڑا ڈاکو بننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا بہت بڑا کرمنل بننا پڑتا ہے، پھر آپ کو کوئی اعزاز ملتا ہے. ایسے جو ہے نا یہاں کارکردگی تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ تو اس کو تو جانچا ہی نہیں نہ جاتا. آپ نے سی او ڈی کی بات کی تھی، یقین کریں کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سی او ڈی لے کے ڈوب گئی ہے. آج یہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پاکستان میں تو کلچر ہی ایک دوسرے کے خلاف بڑک بازی کا ہے. یہاں تو ساتھ لے کر چلنے کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ اکیڈمک بحث کر رہے ہیں نا، میری بات سن لیں. جی. اچھا اگر انہوں نے سی او ڈی نہ کیا ہوتا نا تو دونوں اس وقت اپوننٹ ایک دوسرے کے کھڑے ہوتے اور اس وقت اقتدار میں ہوتے. کبھی اس کی باری ہوتی، کبھی اس کی باری ہوتی، جس طرح چل رہا تھا. عمران خان کی کہیں دال نہ گلتی. یہ دونوں نے سی او ڈی کیا، عمران خان نے اس کو کیش کیا، وہ دونوں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. آج پورے ملک میں سب سے کامیاب سیاستدان عمران خان ہے. پورے ملک میں اس کی فالوئنگ ہے. سب سے زیادہ پاپولر جماعت اس وقت تحریک انصاف ہے. اچھا صرف ایک وجہ اس کی ہے کہ وہ ان دونوں کی سب کی مخالفت کر رہا ہے اور اس میں لچک نہیں ہے. ابھی ملک صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میں نے ان سے سوال رکھا تھا کہ کیا عمران خان صاحب اسمبلی سے باہر آئے ہیں، جب 2 اسمبلیاں ان کی جہاں حکومتیں تھیں، لوگ تو حکومتوں کے لیے جاتے ہیں، پاور کے لیے جاتے ہیں، عمران خان نے پار چھوڑی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی وزن ہے؟ عمران خان نے بہت بڑا زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا اس نے، ٹھیک ہے، لیکن ملک صاحب اس میں دیکھیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اس میں ایک بات ہے، اصل میں وہ اپنے ورکرز کو، اپنے جتنے وہ ان کے الیکٹیبل ہیں، نہیں ارکان اسمبلی ہیں، ارکان پارلیمنٹ ہے، ان کو نا ایک پروسیس سے گزار رہا ہے. وہ اس کو بھٹی سے گزار کے نا کندن بنا رہا ہے. اب دیکھنا جڑتے جا رہے ہیں. پہلا ایک فیز آیا 20-25 ارکان وہاں قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اس نے کہا ان کو چھوڑو. اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ جو ہے یہ ابھی اعتماد کا ووٹ دینے کا آیا تھا، اس میں بھی 5-7 ادھر ادھر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس سے جو اگلی دفعہ ان کے ساتھ ٹیم آگی، اچھی ٹیم آئے گی اور ڈیلیور کرے گی؟ ہاں بالکل اسی طرح. دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا، دیکھیں یہ ہم بطور سیاستدان یا موجودہ حالات کے سینیریو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی اس نے غلطی کی ہے کہ 2 حکومتیں چھوڑ دی ہیں. حالات تو ایسے نہیں ہیں. دیکھیں اب اس پہ آج جو وقت آیا ہوا ہے یہ وہ 2 حکومتیں چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہوا ہے. ذرا ہم نے بات اگر یہ انہوں نے نہ چھوڑی ہوتی تو آج وہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کر جاتے. اچھا اسی طریقے سے لیکن وہ ایک پروسیس سے گزر رہا ہے. اگر وہ اس میں سے سروائیو کر جاتا ہے تو یہ باقی سیاستدان آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. اچھا آپ نے بات کی کارکردگی، ملک صاحب آپ کا اکانومی پہ بڑا ہاتھ ہے، آپ کا اس نبض پہ آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں اوپر نیچے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو رجیم آیا تھا، یہ آیا تھا کہ جو نقصان عمران خان صاحب نے کیا، جہاں ملک کو وہ چھوڑ کے گئے اپریل 2022 میں، اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رجیم اس کو بدلنے میں یا ان اصلاحات میں کامیاب رہا ہے، یا صرف اور صرف ان کے جو مقدمات تھے ان کی ایلیمنیشن کے لیے، جو وہ اپنے آپ کو دیکھیں کچھ مقدمات ایسے بھی تھے جن میں یقین جانیے کہ واضح طور پر ثبوت موجود تھے، لیکن اب ہمارے جو اینالسٹ ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رجیم ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے اپنے مقدمات ٹھیک کروا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک مقدمات کا سوال ہے اس کو تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. بدقسمتی سے جب منصف کے بارے میں بھی شک تاثر ایسا بن رہا ہے، منصف کے بارے میں بھی شک ہو جائے تو پھر چیزیں بہت سی دھول میں چلی جاتی ہیں. جی جی یہ دھول ابھی اٹھی نہیں، ابھی گرد بہت زیادہ ہے. یہ مقدمات صحیح تھے یا غلط تھے؟ اگر آپ یہ عدالتیں انصاف کر رہی ہوتی تو اب ان کے فیصلے ہو جاتے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلے ہمیں کرنے نہیں دیے گئے. بھائی آپ وزیر اعظم تھے، آپ فیصلے نہیں کرنے دیے، آپ باہر چلے جاتے. اب بھی آپ باہر آئے ہیں نا، تو آپ نے ابھی بھی وہی روش برقرار لیکن ملک صاحب اس تمام صورتحال سے ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے عام لوگوں میں کہ جو اشرفیہ ہے، جو رولنگ کلاس ہے، جو طاقتور لوگ ہیں، ان کا قانون کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ صرف اور صرف محکوم لوگوں کے لیے، 98% لوگوں کے لیے ہے. تو بہتر ہے عدالتوں کی جانے کے بجائے خود فیصلے کر لیا کریں. انارکی پھیل رہی ہے سر. گزارش یہ ہے کہ تاثر درست ہے،
اس تاثر کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ طاقتور لوگوں کا مقابلہ طاقتور لوگوں سے ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں انصاف مل رہا ہے کہیں نہ کہیں سطح پہ، کسی نہ کسی سطح پہ۔ میں ہمیشہ سے یہ بیسک ڈیموکریسی ہے نا، نیچے اقتدار کو منتقل کرنے کی، میں اس کا حامی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بہت سے فیصلے پرچہ پنچایت میں ہو جاتے ہیں، پنچایت کے فیصلوں کو سپریم کورٹ نہیں توڑتا۔ آپ کیوں نہیں اس طرف آتے؟ سسٹم کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اصل سسٹم طاقتور لوگوں کو، پنچایت کو تو ہم نے غیر قانونی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک آپ نچلی سطح پہ اقتدار کو نہیں لے کے جاتے، جہاں بہت سے فیصلے، آپ کے 95% فیصلے وہاں ہو جاتے ہیں۔ ملک صاحب آپ کی معیشت پہ بڑی کھڑی نگاہ ہے، یہ بتائیے گا جو 9th جائزہ کمیشن آ رہا ہے، کیا اس سے پاکستان کو کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ دوسرا ایک بات کہی جاتی ہے، آپ سے جو سوال رکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جایا جائے، لیکن اگر آئی ایم ایف کے اگر پروگرام کو آپ دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصلاحات کریں، لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں، چھوٹ ختم کریں، اپنے اخراجات کم کریں۔ 2 پوائنٹ ہے آپ کے ساتھ، کیا یہ جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، ان جو میں نے بات کی ہے اس پہ کیا یہ جائز ہیں، اور ان پر حکومت کیوں نہیں ایڈریس کرتی؟ دوسری اہم یہ بات ہے کہ اگر 9th جائزہ کمیشن آتا ہے، جیسے کہ آج یہ خبر بھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے امریکن سے کہا کہ جی کوئی تھوڑی سی آپ ہی ڈپلومیسی کریں، ہمارے مشکل سے نکال لیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک اس وقت کی صورتحال ہے، صورتحال ہر وقت بدلتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایوب خان امریکہ گئے تو جان ایف کینیڈی ان کو جہاز کی دوسری سیٹی سے لینے آیا۔ ایک آج وقت ہے، ان کے آرمی چیف تھے، ان کی بیگم بھی ساتھ تھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں، ایک وہ وقت تھا امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلق کا، اس نوعیت ایک کے آج تھے۔ یہ وقت ہے کہ آپ امریکہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ساتھ دو، ہمیں بچاؤ۔ اس وقت صورتحال جو آج کی صورتحال ہے، اس میں آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ جانا ناگزیر ہے، آپ کو جانا پڑے گا، یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی، نہیں کھائیں گے تو اور انتشار پھیلے گا، اور بھوک بڑھے گی، اور مشکلات بڑھیں گی، اور سیاسی مد و جذر میں اضافہ ہوگا۔ اس کو ٹالنے کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ آپ کڑوی گولی کھائیں، مہنگائی اور ہوگی، یہ ٹھیک ہے۔ میاں اگر آپ صاحب نہیں جاتے، جی اگر آپ نہیں جاتے تو انتشار اور بڑھے گا، مہنگائی اور بڑھے گی۔ بہتر ہے کہ کم مہنگائی پہ گزارا کر لیں، لیکن مہنگائی ہوگی۔ اور ان اصلاحات کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، میں میاں صاحب سے بھی ذرا وضاحت جی کر لوں، جہاں تک اصلاحات کی بات ہے، اصلاحات ناگزیر ہیں ہاں، یہ جب بات تک آپ اپنا جو قد ہے نا اس کے برابر نہیں کرتے جو آپ کا قد ہے۔ آپ اس سے اوپر جا کے باتیں کریں گے تو پھر آپ کو نہیں آپ حل کر سکیں گے مسئلے۔ ابھی جو آپ طاقتوروں کی بات کرتے ہیں، دنیا میں جو طاقتور لابی ہے وہ آپ کو نیچے رکھنا چاہتی ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایسی پالیسی بنائیں۔ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے بڑا اہم ایک کوشچن رکھنا میاں صاحب، اگر 9th جائزہ کمیشن آتا ہے، اب وہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا اور آپ کو جو ایم او یو ہے اس کے مطابق آپ اصلاحات کریں، وہ چیزیں کہہ رہے ہیں سبسڈی کا خاتمہ کریں، پیٹرولیم کی جو لیوی ہے اس کو بڑھائیں، تو اس کا 1 فروری سے اس سارے کا امپیکٹ کے عوام پہ نہیں پڑے گا؟ بالکل عوام پہ پڑے گا۔ اور یہ ملک صاحب اصل میں یہ ساری چیزیں نا اس کی بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں سر؟ پاکستان میں توانائی کا بحران جو ہے ایک سازش کے ذریعے لایا گیا، پاکستان میں معاشی عدم استحکام پوری ایک پلاننگ تھی اور بڑے عرصے سے یہ چل رہی تھی۔ اس کے بعد اینڈ کیا ہوا؟ پھر پاکستان میں دہشت گردی بھی ایک پلان کے تحت آئی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اب جو ریسنٹلی ہمیں چوٹ ماری گئی ہے نا، وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ سیاسی پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے پاکستان میں کہ اب دیکھیں نا، اس کی وجہ سے سارا کچھ درہم برہم ہو گیا ہے، معاملات جو ہیں اکھڑے پڑے ہیں۔ جہاں حالات اسٹرینتھن نہیں ہوں گے وہاں بزنس کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں تو سوچ بھی نہیں۔ لیکن اتنا زیادہ انتشار ہے، جانی کیفیت ہے، ہر بندہ سوچتا پتہ نہیں صبح کیا ہو جانا ہے۔ اچھا تو میاں وہ کیا صاحب، کرے گا؟ ایک بڑی اہم جی بات میں نے آپ سے کرنی ہے کہ ہمارا دشمن اور ہماری وہ قوتیں جو ہمارے پاکستان کی بقا کے خلاف ہے، جی یہ ایجنڈا تو ان کا تھا کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا جائے، انریسٹ پیدا کیا جائے، اور تاکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اضطراب میں آ جائیں، بے چینی میں آ جائیں۔ لیکن میں نے اب سنا ہے کہ انڈین نے اپنی پالیسی بدلی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کسی بھی فورم پہ آپ مخالفت نہ کریں، اور ان کو نہ اندر سے جو ہو رہا تاکہ ہمارے پہ نہ آئے۔ تو ان کا ایجنڈا ہم کیوں پورا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ نا انڈیا وایا بٹھنڈا آ رہا ہے آپ کی طرف، ٹھیک ہے؟ وہ ایک تو جو سارے تو مداوا کون کرے گا؟ مداوا دیکھیں یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، دیکھیں دشمن تو اپنی سازشیں کرتے ہوتے ہیں۔ کون سوچے گا سر؟ اچھا کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، نہیں تو پھر آپ بھگتیں گے نا بھائی، اگر نہیں سوچیں گے تو بھگت رہے ہیں نا، مزید بھگتیں گے نا۔ یہ ان کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے یہ ملک، ان کو سمجھنا چاہیے یہ بات۔ اور جو اس ملک کے قومی سلامتی کے ادارے ہیں نا،
ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. وہ یہ- چپ کر کے یہ- بیٹھ گئے یہ ہیں, بات ان کو صحیح ہے، ان کی یہ بات ضرورت صحیح ہے اس وقت تماشا نہ دیکھیں. یہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں ہے. دیکھیں یا تو اس ملک میں حالات جو ہیں بہتر کر سکتی ہے عدلیہ, صاف سیدھی سی بات ہے, وہ کسی کو ہینکی پھینکی نہ کرنے دیں, ٹھیک ہے, اور وہ کینڈے میں لے کر آئیں اور انصاف کے ساتھ سب کو کہیں کہ انسان دے پتر بن جاؤ. تو یا پھر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان کو جو ہے, ان کو تو کھیلنا نہیں آتا بھائی جان, جن کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا, شتر بے مار چھوڑ دیا, تو ہاکیاں مار مار کے ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں گے. تو ان کے لیے ضروری ہے ان پہ ایک ریفری مقرر کیا جائے جو ان کو سمجھائے کہ اس طریقے سے کھیلتے ہیں اور خدارہ یہ باؤنڈری سے باہر نہ جائیں, آپ اس کے اندر ہی کھیلیں آپ, تو پھر کوئی بہتری آ سکتی ہے. ورنہ آپ اگر ان پہ توقع کیے بیٹھے ہیں نا کہ یہ پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ کوئی آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ٹھیک کر لیں گے, تو وہ یہ نہیں ممکن نہیں ملک صاحب- ہے. یہ مزید لڑائی بڑھائیں گے. ملک صاحب بات ہو رہی تھی کہ اگر ڈالر پہ کیپ ختم کر دیا جائے تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا, یہ نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈالر پہ کیپ ختم کرنے سے فائدہ ہوگا آپ کو, آپ ایک ریئل پرائس میں آ جائیں گے. ریئل پرائس آئے گی تو اس وقت بعض رپورٹیں ایسی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت 10 سے 12 ارب ڈالر موجود ہے. یہ مختلف ذرائع یہ بات مافیا کے پاس ہے, حکومت کے پاس ہے, مختلف لوگوں کے پاس ہے. میں اس کو مافیا نہیں کہتا, ظاہر ہے کہ جس پاس پیسہ ہوتا ہے, انویسٹر کے پاس. انویسٹر ہے, جو بھی ہے, کاروباری ہے, غیر کاروباری ہے. پاکستان میں اگر کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی, اگر 10 سے 12 ارب ڈالر ملک کے اندر موجود ہے, آپ انہی کو واپس لے آئیں کسی طریقے سے, کوئی بھی طریقہ, وہ ان کیپ کرنے سے, کیپ کرنے سے, یا کوآرڈیننس لانے سے, یا کوئی اصلاحات کرنے سے, یا کوئی انسینٹیو دینے سے, کوئی بھی طریقہ اختیار کریں. کافی طریقے موجود ہیں, سسٹم کے اندر موجود ہیں, آپ ان کو لے آئیں. نمبر 1. نمبر 2, ریمیٹنسز میں جو 20% کمی آئی ہے اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان ڈالرز کو ملک کے اندر لایا جائے. یہ 2 کام کر لیں آپ, تو آپ دیکھیں کہ 15 دنوں میں, مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں چیزیں آہستہ آہستہ آسان ہوتی چلی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جب جائیں گے تو پھر ڈالر کا فلو بھی آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توازن تجارت جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ دونوں خسارے قرضے لینے کی وجہ سے ہوئے ہیں. آپ یہ اندازہ کریں. ملک صاحب اب آپ قرضوں کی اگر بات کرتے ہیں تو دنیا میں سب سے جو مقروض ملک ہے وہ امریکہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو جاپان ہے اس پہ بھی بہت قرضے ہیں. قرضے لینا تو جرم نہیں ہے, لیکن ان قرضوں کا جو استعمال ہے بات تو اس پہ ہونی چاہیے. میں سر تو آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں, نہیں ہوئے تو ذمہ دار کون ہے؟ یہ دیکھیں, میں آپ کو سمپل سی بات سر ذمہ داری کا تعین میں نے اور آپ نے کرنا ہے یا کسی اور نے بھی ہم کرنا نے ہے؟ کرنا ہے, ہم نے ذمہ داری کا تعین کرنا ہے. یہ میڈیا جو ہے نا, یہ میڈیا اگر کس میڈیا کی بات کرتے ہیں سر؟ میڈیا سے تو ہم بھی ہیں. پھر سر میں وہی عرض کرتا ہوں, یہ میڈیا کا کام ہے, یہ سیاستدانوں کا کام ہے. لیتے ہیں جی چھوٹی سی بریک, اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جائیے گا نہیں, کہیں بڑی سی بات ہو رہی ہے. सोच ویلکم بیک ناظرین. بات پتہ کی ہو رہی ہے اور بات آپ کی ہو رہی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. ملک صاحب کو اپنے بڑی مشکل سے اس پٹڑی پہ لائے ہیں کہ تھوڑا سا سماج کی بات بھی, باقی چینل تو شاید اپنی اپنی ریٹنگ کی بات کرتے ہیں, ہم ریئل سینس میں آپ کی بات کرتے ہیں. جی ملک صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب تک آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے, ڈائیلاگ کی طرف نہیں آتے, مذاکرے کی بات نہیں کرتے, ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کرتے, چاہے یہ سیاستدان آپس میں کر لیں, چاہے وہ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اس میں بیچ میں آ کے کر لیں. کیوں کریں جی؟ ان کو تو سوٹ کرتا, لڑتے رہیں. میرے خیال میں انہیں سوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کی اگر معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو سب سے زیادہ آج کے نقصان حالات انہیں میں نہیں ہوگا. کرتا ہوگا. سب سے زیادہ نقصان انہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجزیہ عرض کرتا ہوں. ہم 7407,000 ارب روپیہ کماتے ہیں ٹیکسوں سے, جس میں سے 4,000 ارب آپ کا سود یا بینکوں کے کھاتے میں چلا جاتا ہے, 3,000 ارب آپ کے پاس رہ جاتا ہے. اس میں 2300 ارب جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی فوج کے یا ڈیفنس کے لیے ہے. باقی 550 ارب روپے آپ کی انتظامیہ کے لیے ہے. 150 ارب بچتا ہے, اس میں آپ کیا کریں, وہ کانٹیجنسی بھی اس میں شامل ہے. یہ صورتحال ہے ہمارے انٹرنل یعنی اکاؤنٹ کی. ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو تجارتی توازن ہے اس کی بات کریں تو اس میں ملک صاحب جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں
کہ آپ ایسی پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں, آپ تھوڑا سا ون ڈش کی طرف جائیں, آپ لوگوں کی ایسے چیزیں سکھاتے مجھے ہیں تو ذرا کیا آپ نہیں- مکمل کر رہے جی ہیں. آپ کی ریمیٹنسز 28-30 ارب ڈالر ہیں, جی ہاں, ٹھیک ہے, آپ کی ایکسپورٹ بھی اتنی ہے, آپ کی امپورٹ 80 ارب ڈالر ہے, جو یہاں 20 ارب ڈالر کا خسارہ بہت بڑا ہے. آپ اس پہ توجہ کریں, حکومت پالیسی بنائے کہ جتنا آپ ریمیٹنس اور سر یہ توجہ دلائے گا کون؟ جی میں عرض کرتا ہوں اگر انہوں نے چلانا ہے, ہاں جی, اگر گڈ گورننس کرنی ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں, جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کا سب سے زیادہ اثر لوگوں پہ ہونا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ بیلنس کریں. بیلنس ہو سکتا ہے بھی کتے بلیوں کی خوراک پہ آپ نہ خرچ کریں, نہ منگوائیں وہ نہ چیزیں. import کریں, صحیح ہے. میں کہتا ہوں اب آپ اندازہ کریں کہ اس سال میں پہلے 6 مہینے میں ہم نے صرف غذائی اشیاء ملک جن صاحب, میں ہم آخری سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ نے کی تھی گڈ گورننس کی بات, میاں صاحب آپ ماشاء اللہ خود بھی پروگرام کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حالات میں دیکھیں جہاں سسٹم اچھا ہوتا ہے وہاں پر معیشت بھی بہتر ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, جہاں لا نسلت ہوتی ہے, اضطراب ہوتا ہے, وہاں نہ اپنے کرتے ہیں نہ باہر کے آتے ہیں. اسی رونا رونے جی سسٹم کون ٹھیک کرے گا, گورننس کون ٹھیک کرے گا, ایسے ایسی خود بھی کر سکتے ہیں, کی مسئلہ ہے؟ اچھا ملک صاحب, نہیں آپ خود نہیں کر سکتے. دیکھیں قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ ریوڑ کی طرح ہوتی ہیں, ان کو نا ہانکنے والا کوئی بندہ چاہیے, کوئی ان کو جو ہے نا لیڈر چاہیے جو ان کو سیدھے راستے پر مطلب لیڈر لیس لیڈر لیس ہیں. دیکھیں آپ کے ہمسایہ میں بہت بڑی مثال ہے چائنا, وہ افیمی تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو لیڈرشپ ملی اور انہوں نے آج کہاں پہنچا دیا. دنیا میں پوری دنیا جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ امیر ہوئے ہیں جتنی بڑی تعداد میں پچھلے 30-40 سال میں چائنا کے لوگ امیر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. جو لیڈر نے کہہ دیا وہ قانون ہوتا ہے. اچھا پاکستان میں ہر دوسرے دن تو آپ کے پالیسیاں چینج ہوئی ہوتی ہیں. یہاں ایک اسٹرینتھن گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ کی ضرورت ہے. کوئی 20 سال کا پیریڈ آپ کو چاہیے جو ایک تسلسل ہو پالیسیوں کا, یا تو ہمیں اتنی عقل آ جائے کہ ہم جو ہے نا ہمیں پتا ہو کہ اچھا یار ان چیزوں پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. دیکھیں اب ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, یہاں انسان مر رہے ہیں اور کتے بلیوں کی آپ خوراک امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا آپ قربانیاں مانگتے ہیں, یہ حالات جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ ایسے, وہ پھر قوموں سے قربانیاں مانگتے ہیں. آپ یاشی بھی کریں اور کہیں کہ حالات بھی ٹھیک ہو جائے, قوم تو قربانی دے ہی رہی ہے, نہیں دے رہی. میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں اگر آپ چائے پینا چھوڑ دیں, ملک صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے ارب روپے بچتے ہیں. آپ جو ہے پاکستان میں آپ زرعی ملک ہیں, دالیں آپ باہر سے منگواتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ گندم آپ باہر سے منگواتے ہیں, چاول باہر سے آ رہا ہے. اچھا چاول آپ کا باہر سے آ رہا ہے. اگر یہ چیزیں آپ اپنے کسان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں تو, اور کیوں کریے جی, تو وہ دیکھیں کہاں لے کے, یہی تو مسئلہ ہے, ساڈا بزنس کتنا جائے گا, یہی تو مسئلہ ہے نا. پھر اسی طرح چوپڑیاں نالے دو نہیں ہو سکتی ہیں ملک صاحب. پھر یا تو آپ معاملات کو درست کر لیں یا پھر اسی طرح لگے رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں, پھر ملک صاحب کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں ہمیں سب کو مل کے ٹھیک کرنا ہے, سب کو مل بیٹھنا پڑے گا, ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. پالیسی کی جو بات کرتے ہیں, انویسٹمنٹ پالیسی ہے, کوئی ایکسپلوریشن کی پالیسی ہے, گیس کی پالیسی ہے, تیل کی پالیسی ہے, اس میں جب تک آپ وہ آئینی کور نہیں دیتے, اس کو کانسٹیٹیوشنل کور نہیں دیتے, اس وقت تک یہاں لوگ نہیں آئیں گے. یہاں پہ عدالتوں کے بارے میں لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ سر جس معاشرے میں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں آپ کی بات بھروسہ کیا دیتے ہیں, جس معاشرے میں میاں صاحب, جس معاشرے میں جعلی پرچے بن رہے ہوں, جس معاشرے میں کروڑوں اربوں روپے لے کے لوگ باہر چلے گئے ہوں, جس معاشرے میں انصاف نہ ہو, جس معاشرے میں قانون نہ ہو, جس معاشرے میں گورننس نہ ہو, جس معاشرے میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, جس معاشرے میں صحت نہ ہو, جس معاشرے میں تعلیم نہ ہو, اس سے آپ کیا بات کریں گے سر؟ آپ جس مایوسی کی بات کر رہے ہیں, میں آپ مایوسی نہیں کر رہا, میری گزارش سنیں. علامہ تھانوی کہتے ہوتے تھے کوئی ایک کمرہ لے لیں, اس میں کمپلیٹ اندھیرا کر دیں, ہاتھ کو ہاتھ نہ نظر آئے, ایک وہاں پہ دیا سلائی جلا دیں, آپ پورا کمرہ روشن ہو جائے گا. یہ معاشرہ بہت اچھا معاشرہ ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, یہ ریوڑ نہیں ہے, میں نہیں اتفاق کرتا اس بات سے. یہ بہت اچھا معاشرہ ہے, صرف ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نیچے, اور اس کو جب تک آپ اوپر سے ٹھیک نہیں کریں گے نیچے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. پالیسی اوپر بنتی ہے, نیچے نہیں بنتی. پالیسی کو ٹھیک کر لیں. 8 مہینے میں سر ہوا کیا ہے؟ 8 مہینے میں ہم نے دیکھا 4.25 سال جن کے خلاف بڑے تیاری کے ساتھ کیس کیے گئے تھے, جن میں کچھ جان بھی, آج انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے اس میں,
اور انہوں نے کہا کہ ان کیسز میں جان تھی اور ان کا خاتمہ ایک بری بات ہے، معاشرہ اضطراب کی طرف جائے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بات یہ ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں شاید درست ہو، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. عدالتیں کیا کرتی ہیں پھر؟ عدالتیں فیصلہ کیوں نہیں کیا عدالتوں نے؟ کون سا ایسا ان پہ دباؤ تھا؟ عدالتیں سر شواہد پہ فیصلے کرتی ہیں. نہیں، عدالتیں کیا کریں جب آپ سارے کیسز ایک یک جنبش قلم سے آپ اپنا ایک قانون بنا لیں اور اس کے بعد کہیں جی یہ آپ کی جوریڈکشن نہیں ہے عدالتوں کی، اور عدالتوں سے وہ کیس واپس نیب کو آ جائیں، تو پھر وہ اس پہ کیا فیصلے عدالتیں کیا کریں گی؟ یہ بات کی بات ہے. اس سے پہلے جو 4.25 سال تھے جب جو کیسز بنائے گئے تھے، وہ 4.25 سالوں میں کیوں یعنی مکمل نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل وکٹمیسی نہیں ہونی چاہیے. میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں جی، بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں تو انصاف کا حامی ہوں، میں کہ انصاف ہونا چاہیے. انصاف نہیں کریں گے تو یہ انتشار رہے گا. اگر ایک جملے میں آپ کہیں نا اس ملک کے معاشرے کو ٹھیک کیا جاتا ہے، وہ صرف انصاف ہے. میاں صاحب، نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ اس وقت ترقی کرے گا جب ہم اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کریں گے. تو پھر ان کی سوسائٹی نے ترقی کی، انہوں نے ان کو معاف کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نیلسن منڈیلا کی پالیسی یہاں چل جائے گی؟ میں نے ملک صاحب آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس معاشرے کی بھائی یہ منافقوں کا معاشرہ ہے. وہ سر ٹھیک تو کرنا پے گا نا. ٹھیک تو کرنا پے گا. معاشرے نہیں ملک صاحب، میں دیکھو ایتھے تسی اپنے بچیاں نال منافقت کر دیو، معاف کرنا، اور رویے کا معاشرہ ہے، یہ رویے رویے منافقوں والے ہیں. آپ عجیب بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے جھوٹ بولنا ہماری سرشتے میں شامل ہے، اور بلا مقصد ہم جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں نا، یا تو کسی چیز کا کوئی مقصد ہو، بلا مقصد جھوٹ. جس معاشرے میں دیکھیں جن قوموں نے ترقی کی نا، ان کی بنیادی اخلاقیات ہوتی ہیں. بھائی جان آپ کی اخلاقیات کہاں ہیں؟ جس معاشرے میں جسٹس فار سیل ہو کہ جنہ گڑ پاؤ نہ مٹھا ہونا ہے، جو یا وکیل کر لو گے، جنہ مینج کر لو گے تسی کامیاب ہو. جس معاشرے میں ایجوکیشن فار سیل ہو، کلوزنگ کے لیے کہا جا رہا ہے آخری ایک منٹ ایک ون لائنر پلیز. اچھا ملک صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں نا بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے. یہ یہاں کوئی ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے نا کوئی حکومت بنا دی جائے، جو قومی حکومت آپ بنا لیں، یہ جو بھی ملک صاحب اصلاحات کی ضرورت ہے. ون لائنر پلیز. سر اس ملک میں صرف انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ہر لیول پہ انصاف کر کے دیکھ لیں دنیا. یہ بڑی ٹھیک بات انہوں نے کہی کہ بنیاد اخلاقیات ہے. انصاف کر لیں ٹھیک ہو جائے گا. ابھی جو بے انصافی ہو رہی ہے نا، کسی کو غلط پکڑا جائے وہ بھی بے انصافی ہے، کسی کے خلاف غلط مقدمہ بنایا جائے وہ بھی بے انصافی ہے، اقتدار سے کسی کو غلط بے دخل کیا جائے وہ بھی ناانصافی ہے. اور اگر آپ اوپر بیٹھ کے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو گھر چلے جانا چاہیے. میرے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے سوسائٹی کے ریئل ایشوز ہیں ہم ان پر کھل کر بات کریں، اور ہم نے بات کی. اب یہ طے کرنا کہ جو ہماری بات کا لب لباب تھا، جو خلاصہ تھا، کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. آئندہ پروگرام کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ آباد. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اسپیشل ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں حاضر ہوا ہوں. اس ملک میں ایک ایسے چینل کی شدت سے ضرورت تھی جو غیر جانبدار ہو، ایک غیر جانبدارانہ تجزیے ہوں، باعث نہ ہو، اور پاکستانیت اسلام کے حوالے سے ایک بلند آواز کے ساتھ بات کی جا سکتی ہو. ایک ایسا چینل کی ضرورت تھی کہ جس کو پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آدمی دیکھ سکے. ایک ایسا چینل چاہیے کہ جو ہماری مشرقی اقدار کو فروغ دے اور مغربی اقدار کے سامنے اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جائے